یسوع کے نور میں سچ چلوں گا، دن و رات اس کے پیچھے میں چلوں گا، نور میں چلوں گا، پیچھے چلوں گا، یسوع میرا منجی مسلوب۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا۔ میں یسوع کے نور میں سچ چلوں گا، اپنی آنکھ اس کی طرف اٹھاؤں گا، ہاتھ میں ہے صلیب، جھنڈا ہے عجیب، یسوع میرا منجی مصلوب۔ چلتے چلتے نور میں یسوع کے ساتھ، چلتے چلتے تھامتا یسوع کے ہاتھ، نور میں رہوں گا، فتح پاؤں گا، میں نور میں چلتا چلوں گا۔ اس جو خوبصورتی دل پسند ہے، خوبصورتی آنکھوں کو اچھی بھی لگتی ہے، اور خوبصورتی کی ہم خواہش بھی کرتے ہیں، اور خوبصورتی کے لیے ہم محنت و مشقت بھی کرتے ہیں، مگر کون سی خوبصورتی؟ دنیاوی خوبصورتی جس کے لیے ہم بہت جد و جہد کرتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، امثال اس کے 31ویں باب کی 30ویں آیت میں، کہ حسن دھوکہ ہے اور جمال بے ثبات۔ یعنی دنیاوی خوبصورتی جسے ہم حسن کہتے ہیں، جمال کہتے ہیں، وہ دھوکہ ہے اور بے ثبات، کیونکہ اس میں خود غرضی اور خود نمائی ہوتی ہے، جو ہم میں ایک تکبر، ایک غرور پیدا کرتی ہے، اور جس کے وسیلہ سے ہم کسی کے لیے کارآمد نہیں ہوتے۔ تو پھر کون سی خوبصورتی ہے جس کا ذکر آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے سنیں گے؟ آئیے مقدس پطرس رسول کا پہلا عام خط، اس کا 30واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت پر غور کریں۔ پہلا پطرس 30واں باب اور 3 اور 4 آیت میں یوں لکھا ہے، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو، یعنی سر گوندنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا، بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مزاج کی غربت کے غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ کون سی خوبصورتی؟ جو ہمارے اندر ہوتی ہے، ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، جو دھوکہ اور بے ثبات ہے۔ اس لیے خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ خوبصورتی جو خداوند نے ہمارے اندر پیدا کی ہے، اور جو انسانیت کے علم اور مزاج کی غربت کے غیر فانی آرائش، غیر فانی جو کبھی ختم نہ ہو، جو بے ثبات نہ ہو۔ ظاہری اور دنیاوی خوبصورتی بے ثبات ہے، لیکن وہ خوبصورتی جو خداوند نے ہمارے اندر پیدا کی ہے وہ غیر فانی ہے، اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ ہمیں اس خوبصورتی کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ خوبصورتی نہ تو خود غرض ہے اور نہ خود نمائی کی خواہش مند ہے، کیونکہ خداوند کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب اور اس کی 9 آیت سے، پہلا تیموتھیوس 2 باب اس کی 9 اور 10 آیت، اسی طرح عورتیں حیات دار لباس سے شرم اور پرہیزگاری کے ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، نہ کہ بال گوندنے اور سونے اور موتیوں اور قیمتی پوشاک سے، بلکہ نیک کاموں سے، جیسا خدا پرستی کا اقرار کرنے والی
عورتوں کو مناسب نیک کاموں کے ساتھ جن کے وسیلہ سے دوسروں کی بھلائی ہوتی ہے، کیونکہ یہ خوبصورتی نہ تو خود غرض ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں خود نمائی ہوتی ہے، بلکہ دوسروں کی بھلائی اور دوسروں کے لیے وہ کام کرتی ہے، کیونکہ خدا کے نیک کاموں سے آراستہ ہوتی ہے۔ اور خدا کا نیک کام یہی ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ ہم بے مددگار ہیں، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، تو خود ہمارے لیے زمین پر اتر آیا اور اس نے وہ کام کیا جو کوئی انسان ہمارے لیے نہ کر سکے۔ اس لیے جو باطنی خوبصورتی ہے جس کا ذکر خدا کا پاک کلام کہتے ہیں، جو غیر فانی چیزوں سے آراستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں نیکی ہو، اور ایسی نیکی جو خداوند کے نزدیک مقبول ہے اور خداوند کا کام ہے۔ اس لیے جو ہم پریشان تو ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اپنی خوبصورتی کے لیے، لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہماری خوبصورتی ہے، کیونکہ حقیقی خوبصورتی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے اور وہ خدا ہمیں بخشتا ہے۔ زبور 90 اور اس کی 17ویں آیت میں، زبور 90 اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور رب ہمارے خدا کا کرم ہم پر سایہ کرے۔ اس جو اردو میں لفظ کرم ہے، لیکن انگلش میں بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، اور انگلش کا ترجمہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کنگ جیمز کا ہے، جو ریئل اور ہیبرو کے نزدیک ہے۔ لکھا ہے کہ لیٹ دا بیوٹی آف گاڈ، دا بیوٹی آف دا لارڈ ریسٹ اپون اس، ریسٹ اپون اس۔ خدا کی خوبصورتی جو جلالی ہے، جو پرفضل ہے، جو ابدی ہے، جو خیر فانی ہے، وہ ہم پر ہے۔ اس لیے زبور 42 کا مصنف ہمیں سکھاتا ہے کہ اے میری جان، اے میری جان، دنیاوی خوبصورتی کے لیے پریشان نہ ہو اور تو نہ گھبرا، کیونکہ خداوند تیرے چہرے کی خوبصورتی ہے۔ زبور 42 اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، اے میری جان، تو کیوں گری جاتی ہے، تو اندر ہی اندر کیوں بے چین ہے؟ خدا سے امید رکھ، کیونکہ وہ میرے چہرے کی رونق اور میرا خدا ہے۔ میرے چہرے کی رونق یعنی میرے چہرے کی خوبصورتی اور پرفیکشن، کاملیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے ازل ہم سے محبت کی ہے، اور اس کی محبت بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی محبت جو ہے ہمارے لیے دائمی ہے۔ قدس پالوس رسول اس خوبصورتی کے حوالے سے ہم سے بات کرتا ہے، رومیو اس کے 8ویں باب اور اس کی 29ویں آیت میں ہے، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا، ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے۔ ہماری خوبصورتی اس میں ہے کہ خدا کی خوبصورتی ہم پر قائم رہتی ہے۔ اسے زبور نویس کہتا ہے، اے میری جان مت گھبرا، نہ گھبرا، کیونکہ خدا تیرے چہرے کی رونق ہے، پرفیکشن ہے، کاملیت ہے۔ اور خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے اس لیے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کے ہم شکل بنیں، اور بیٹے کے بارے میں خدا کا پاک کلام سکھاتا ہے عبرانیوں اس کا پہلا باب، عبرانیوں اس کا پہلا باب اور اس کی 30ویں آیت میں، اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش۔ تو چیزوں کون سی خوبصورتی آپ کو چاہیے؟ وہ جو دھوکہ اور بے ثبات ہے، یا وہ خوبصورتی جو غیر فانی چیزوں سے آراستہ ہے، جو خداوند کی خوبصورتی اور ہمارے چہروں پر ہے، اور وہ خوبصورتی جو اس کے بیٹے کے ہم شکل ہونے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، جو اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہے۔ یہی مسیح کے جی اٹھنے کی خوبصورتی ہماری زندگی میں اور ہمارے چہروں پہ قائم رہنی چاہیے۔ خدا ہم سب کو برکت بخشے۔
آئیے ہم اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، ان تمام برے وقتوں کے لیے، اس وائرس کے لیے ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں صحت تندرستی دے تاکہ ہماری خوبصورتی قائم اور دائم رہے۔ آئیے ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور سب اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، تمہارے قرض ہمیں معاف کرو، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرے۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہمارے خاندانوں کے ساتھ، ہماری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ اور تمام عزیزوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتے رہے۔ آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح اس کے نام میں